الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. واعتصموا بحبل اللہ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، دوسری چیز حدیث. یعنی قرآن کو حدیث کے بغیر ہرگز نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضرور لینا چاہیے. بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. حدیث ہی قرآن ہے اور قرآن ہی حدیث ہے. ہم میں سے کئی مسلمان کیا ہے؟ گمراہ ہو چکے ہیں. اس لیے گمراہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. حدیث کا انہوں نے انکار کر دیا. اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے والے بھی کیا ہے؟ اہل حدیث کے مسلک سے کیا، یہاں تک کہ اسلام سے بھی کیا ہے وہ لوگ خارج ہو گئے. سامعین حضرات، کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ہم قرآن کو لیں گے، حدیث کو نہیں لیں گے، ایسے بولنے والے بھی آج مسلمان ہیں. حدیث کو نہیں لیں گے تو کیسا ہوگا؟ نبی کی بات کو نہیں لیں گے تو کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا صحیح بات ہے، ہم قرآن کو لیں گے، قرآن پر عمل کریں گے. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم کیا ہے؟ نماز پڑھو. نماز کیسا پڑھنا کہ اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا. اللہ نے کہا روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ آتا ہے. صحیح بات ہے، ہم قرآن کی بات کو لے لیں گے. اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن روزہ کیسا رکھنا؟ کیا وہ طریقہ ہمیں قرآن میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. کئی ساری ایسی چیزیں ہیں، کئی سارے اعمال ایسے ہیں. اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، اللہ نے جو ہے حج کرنے کا حکم دیا، لیکن حج کیسا کرنا، احرام کیسا باندھنا، طواف کیسا کرنا، سعی کیسا کرنا، حلق کیسا بنانا، کیا یہ سب ہمیں قرآن میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. یہ سب ہمیں نبی کی زندگی سے ملیں گے. اسی کو کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے. جب تک ہم قرآن کو اور نبی کی حدیث کو نہیں لیں گے، ہم کیا ہے؟ کبھی بھی کامیاب مسلمان نہیں بن سکتے. یہ دو چیزیں رہیں گے تو انسان گمراہ نہیں ہو سکتا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ دوسری چیز رہی. تیسری چیز کیا ہے؟ جمیعا ولا تفرقوا. تم سب کیا ہے؟ جمع ہو جاؤ. تم سب کیا ہے؟ جمع ہو جاؤ. جمع کب بنیں گے؟ ہم سب ایک کب بنیں گے؟ ہم سب اجتماع کب بنیں گے؟ جبکہ ہم قرآن اور حدیث کے راستے میں آئیں گے، قرآن اور حدیث کو اپنائیں گے، تب ہم سب مل کر کیا ہے؟ ایک جماعت، ایک مٹھی بھر کی جماعت ہم بنیں گے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. چوتھا کام ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو برائیوں سے بچاتے رہے. یہ چوتھا کام ہے، ہم سب کا کام ہے. لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے. ہم کیا ہے؟ بھلائی کی طرف بھی نہیں بلاتے. بھلائی کی طرف بھی کیا ہے؟ ہم بلانے پر مجبور ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ کے دین کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. دعوت اور تبلیغ کا کام کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا. جب تک ہم غیروں کو اللہ کی طرف نہیں بلائیں گے، وہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط سمجھیں گے. جب تک ان کو اللہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا وہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے. تو ہمارے اندر کی کمی کیا چیز ہے؟ ہمیں لوگوں کو یعنی کہ غیروں کو توحید کی طرف بلانا بھول گیا، دین کی طرف بلانا ان کو چھوڑ دیے. یامرون بالمعروف میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم بھلائی کی طرف بلائے. ایک بے نمازی ہے اس کو نماز کو بلائے. ایک آدمی کیا ہے؟ گنہگار ہے، اس کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائے. لیکن آج ہم وہ کام بھی چھوڑ دیا. نماز ان پڑھا تو پڑھا، نہیں تو نہیں. ان مسجد کو آیا تو آیا، نہیں تو نہیں. میرے کو کیا گیا؟ آج ہمارے ماں باپ کیا ہے؟ ہماری اولاد کو خود کیا ہے؟ ہم نمازی نہیں بنا سکتے. آج ہم خود کیا ہے؟ ہماری اولاد کو صحیح طریقے سے ہم نمازی نہیں بنا سکتے. آج ہم کیا نیک بات بولنا بولے تو بھی، کیا حق بات کسی کو بتانا بولے تو بھی کیا ہے؟ ہمارے دل میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں ڈر ہوتا. ان کا تو میرے سے دور ہو جاتا کیا کہ، میرا دوست مجھ سے دور ہو جاتا کیا کہ، میرے رشتہ دار میرے سے بات کرتے نہیں کیا کہ. بول کو ہمیں نیک بات ان تک پہنچانا بھی چھوڑ دیا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور کیا ہے؟ لوگوں کو برائیوں سے روکنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم برائی دیکھو، جب تم کسی کو گناہ کرتے دیکھو، تم کیا ہے؟ روکا کرو. کم از کم زبان سے تو بھی بولو کہ یہ گناہ ہے، زبان سے تو بھی اسے سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے. لیکن ہمارے آنکھوں کے سامنے شرک چلتا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے بدعت کے کام چلتے ہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک قبر کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، ہم دیکھتے ہوئے بھی اسے غلط ہے، یہ سجدہ کرنا شرک ہے بول کے بھی نہیں بولتے. ایک گناہ کر رہا ہے، ایک اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ہمیں دیکھ کر بھی اسے نہیں روکتے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ چوتھا کام ہے ہمارا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو گناہوں سے روکے۔ پانچواں کام کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، یعنی کہ تم لوگ آپس میں دین کے بارے میں اختلاف مت کرو، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، چھوٹے چھوٹے دین کے باتوں پر، شریعت کی چھوٹی چھوٹی مسئلوں پر کیا ہے تم اسے ٹھیکر کر بڑا کر کے آپس میں مت پھوٹ جاؤ، آپس میں تم اختلاف مت کرو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر تم کیا ہے لڑ کر کیا ہے دور مت ہو جاؤ، تم نظر انداز کرو۔ نظر انداز کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے ان لوگوں کو صحیح بات سمجھانا، صحیح پیغام ان کو بتانا چاہیے۔ اگر ہم لوگ کیا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پر دور ہوتے جائیں گے، اختلاف کرتے جائیں گے، ایک دوسرے سے دشمنی اور نفرتیں کرتے جائیں گے، تو ہماری جماعت کیا ہے؟ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت، جمیعا ولا تفرقوا، یہ جماعت کبھی بھی قیامت تک بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ آج ہم لوگ ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے اندر یہ 5 چیزوں کی کمی ہے۔ ہم دنیا میں بھی ثابت قدم رہنا ہے، دنیا میں ہم کیا ہے بزدل نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں ہماری طاقت بڑھنا ہے، دنیا میں مسلمانوں کی طاقت غیروں پر ہونا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ظالم ہم پر ظلم نہ کرے۔ تو ہم لوگ کیا ہے ہمارے اندر یہ 5 چیزیں پیدا کرنا، کیا ہمارے اندر وہ ہے؟ کیا پہلے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے؟ کیا ہم قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے اپناتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اجتماعی طاقت ہے؟ کیا ہم سب مل جل کے ہیں؟ نہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر کر چلے جانا، یہ ساری چیزیں اگر رہیں گے تو ہم دشمنوں کے حوالے ہو جائیں گے، ہم کافروں کے حوالے ہو جائیں گے، ہم ظالموں کا نوالا بن جائیں گے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان ہو کر بھی آج ہم ظالموں کا کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں بولو؟ ہمارے دل میں ایمان کم ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث نکل چکی